ممبر نور کی جلوات شیخ طریقت اولاد غوث اعظم نبیل علی سے بے قساں شہزادہ امیر المشائخ حضرت اللہ سید شاہ ولی اللہ احمد ضیاء قادری صاحب صاحب سجادہ دعوت برکات القدسیہ و جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پورا مجمع ایک بار سارے جہاں کے آقا بداقا مکی سردار مدنی تاجدار شفیع روز شمار ہم غریبوں کے غمگسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کرے، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور دو تین اشعار بشکل نصر سماعت کر لیں کہ سود عشق احمد میں روز شب جو تپتے ہیں، سود عشق احمد میں روز شب جو تپتے ہیں، بن کے وہ سجاد ملت دہر میں چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت کو بے شک۔ روز شب جو تپتے ہیں، بن کے سجاد ملت وہ دہر میں چمکتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کے منتوں کا خاص یہ عمل دیکھا، مصطفیٰ کے منتوں کا خاص یہ عمل دیکھا، گدڑیوں میں منہ ڈالے رات بھر سی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مشایخ حضور سیدنا سجاد احمد قادری زندہ آباد، سجاد احمد قادری زندہ آباد، عید میلاد النبی، زندہ آباد، حضور سجاد احمد قادری، خلیفہ حضور سجاد احمد قادری، زندہ آباد۔ آج ہم اور آپ جس محفل میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یہ محفل پاک منسوب ہے پیرو مرشد حضرت اللہ کے شاہ سجاد احمد قادری تو مصطفیٰ کے منتوں کا خاص یہ عمل دیکھا، گدڑیوں میں منہ ڈالے رات بھر سی سکتے ہیں، گدڑیوں میں منہ ڈالے رات بھر سی سکتے ہیں، اور پھیلنے نہیں دیتے ہاتھ غیر کے آگے، بے شک بے شک، حق ہے، بے شک، پھیلنے نہیں دیتے ہاتھ غیر کے آگے۔ جتنا اپنے منتوں کا وہ خیال
रखते سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے منظر کا وہ خیال رکھتے ہیں سود عشق احمد میں رود شب جو تپتے ہیں اور کیا میرا بگاڑے گا کیا میرا بگاڑے گی حاسدین کی نظریں پھیلنے نہیں دیتے ہاتھ غیر کے آگے پھیلنے نہیں دیتے ہاتھ غیر کے آگے کتنا اپنے منقوں کا وہ خیال رکھتے ہیں کتنا اپنے منقوں کا وہ خیال رکھتے ہیں اور کیا میرا بگاڑے گی حاسدین کی نظریں کیا میرا بگاڑے گی حاسدین کی نظریں ان کی حسن کا ٹکڑا آپ دل میں رکھتے ہیں سبحان اللہ بہت بے شک آپ دل میں رکھتے ہیں کیا میرا بگاڑے گی حاسدین کی نظریں ان کے حسن کا ٹکڑا آپ دل میں رکھتے ہیں سوز عشق احمد میں روز شب جو تپتے ہیں آئیہ طیبۃ محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات بہت ہی غم اور افسوس ہم تمام لوگوں کو ہے ظاہر سی بات ہے مریدین کو بھی ہو احبا متبصرین متقین تمام لوگوں کو ہے گزشتہ سال ہمارے سامنے وہ شخصیت موجود تھی آج ہمارے درمیان سے رخصت ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ ہمارے ہدی عزیز حضرت العلامہ سید شاہ ولی اللہ قادری کی روحانی نگاہیں ہم تمامی کو دیکھ رہی ہیں بے شک بے شک اور پیر و مرشد کی نگاہیں فیض کو ہمارے سلاموں میں ان کا فیض کھڑا ہوا جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو میں عریضہ پیش کرتا تھا تھوڑی دیر توقف کرتے تھے اور پریشانی کا حل بتا دیتے یہ میرا اپنا معاملہ ہے بہرکیف میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ اللہ والے بڑی جانفشانی کرتے ہیں بڑی جدوجہد کرتے ہیں رات کو رات نہیں سمجھتے ہیں دن میں قوم کی خدمت کرتے ہیں رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے آہوازاری کر کے اپنے ماننے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ کی رضا اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے پیر و مرشد سے مضبوطی کے ساتھ دامن کو پکڑ لو وابستہ رہو تو پروردگار عالم پیر و مرشد کے صدقے میں ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور ہماری آخرت بھی کامیاب کر دے گا سبحان اللہ بے شک پہلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتا ہوں کیونکہ اصل ایمان ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے عریضہ پیش کرتی ہے کہ اللہ کے مقدس ولی ہماری ایک بچی تھی جو دنیا سے رخصت ہو گئی دنیا سے چلی گئی انتقال کر گئی لیکن میں اپنے دل کو سکون پانے کے لیے اپنے دل کو قرار پانے کے لیے میں چاہتی ہوں اسے خواب میں دیکھوں تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ عشاء کی نماز پڑھنا اور 4 رکعت نفل پڑھنا اور نفل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا پیارے مسلمان عورت بارگاہ ولی سے چلتی ہے عشاء کا وقت آتا ہے عشاء کی نماز پڑھتی 2-4 دن ابھی گزرے تھے کہ معمول یہ وظائف خان میں اپنی بچی کو وہ دیکھتی ہے لیکن بے قرار ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گنہگار بچی تھی
خطاکار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب اس پہ نازل کر دیا تھا، عذاب خداوندی میں وہ گرفتار تھی۔ جب وہ ماں کی ممتا دیکھتی ہے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے کہ میری بچی پریشانی کے عالم میں ہے، عذاب نازل ہے، عذاب خداوندی میں گرفتار ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں حاضری دیتی ہے اور عریضہ پیش کرتی ہے کہ اللہ کے مقدس ولی خواجہ حسن بصری، میں نے آپ کے فرمان کے مطابق میں نے وظیفہ پڑھا، نمازیں پڑھی، میں نے اپنی بچی کو خواب میں بھی دیکھ لیا لیکن بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا، اللہ کے خداوندی میں گرفتار تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنی بیٹی کے نام سے صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ بلا کو ٹال دیتی ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، جب وہ صدقہ کرتی ہے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ تو وہی بچی کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند دنوں کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جنتی باغ ہے اور اس میں تخت بچھا ہوا ہے، وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ عریضہ پیش کرتی ہے اللہ کے مقدس ولی آپ مجھے پہچانتے ہو، آپ مجھے جان رہے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ اللہ کے مقدس ولی چند دن پہلے میری ماں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی، آپ کی خدمت میں آئی تھی، مجھے دیکھنا چاہتی تھی، والدہ پیش کر رہی کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری اس لڑکی سے ارشاد فرماتے ہیں ایک لفظ جگر اے نور نظر، کہ خاتون تیری ماں نے تیرا معاملہ کچھ اور بتایا تھا لیکن آپ کی جنتی باغوں سے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، تخت نشی ہے، تیرے اوپر تاج ہے، لیکن تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ وہ عذاب خداوندی میں گرفتار ہے، عذاب خداوندی میں گرفتار ہے، عذاب اس پر نازل ہے، لیکن آج تیرا معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ تیری قبر جو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی آج وہی قبر ہے جس میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہے، قبر نور سے معمور ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ اللہ کے مقدس ولی میری ماں نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب صحیح بتایا ہے، میں عذاب خداوندی میں گرفتار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پر عذاب مسلط کر دیا تھا، لیکن اسی قبرستان سے ایک بندے مومن کا گزر ہوا ہے، ایک عاشق مصطفیٰ کا گزر ہوا ہے، ایک غلام مصطفیٰ کا گزر ہوا ہے، اور اسی قبرستان میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے پیارے حبیب شاہ طیبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کر کے تمام مردوں کو سارے ثواب کر دیا ہے۔ بس اسی سارے ثواب کی برکت ہے کہ تمام قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے اور تمام کی مغفرت ہو گئی ہے، تمام کی بخشش ہو گئی ہے، گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ پڑھو گے دل سے جو صبح و مسا درود شریف، پڑھو گے دل سے جو صبح و مسا درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف، سبحان اللہ، سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللہم صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اولاد غوث اعظم کی زیارت کر رہے ہیں، زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ سننا بھی عبادت ہے۔ آئیے پیران پیر و شمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ جالبوں کی آپ اللہ و کل مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ۔ ان کی صحبت میں چند لمحہ گزار دیں گے، ہو سکتا اللہ تعالی ہماری مدد فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور سارے ایسے واقعات شہر برہان پور میں ایک غیر مسلم تھا، مسلمان کی بات نہ کرے، غیر مسلم کی بات، غیر مسلم تھا لیکن وہ اس کو غوث اعظم سے پیران پیر سے اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ ہر سال 11ویں شریف کے موقع پر علماء کو بلاتا تھا، شعراء کو بلاتا تھا اور دیر
فاتحہ کرتا تھا، محفل میلاد پاک منعقد کرتا تھا۔ پیارے مسلمان، یہ تمام چیزیں غوث اعظم سے محبت کی بنیاد پر کرتا تھا، عقیدت کی بنیاد پر کرتا تھا۔ جب وہ غیر مسلم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم ہے تو اس کے گھر والے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ اب اس کے گھر والوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کی چٹھی وغیرہ بنائی اور لاش کو لے کر کے چلے، مردہ گھاٹ پہ جلانا چاہا، لکڑیوں کو اکٹھا کر دیا، آگ لگا دی، جب آگ جلنے لگی اس پہ رکھا لاش کو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے پیارے مسلمان اسلام کے شہزادوں، اس لکڑی نے اس آگ میں نہ جانے کتنی لاشوں کو جلا کر کے خاک کر دیا ہے، لیکن جب وہ عقیدت مند غیر مسلم غوث اعظم سے محبت کرنے والا، اولیاء سے محبت کرنے والا، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والا مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، کتنی وہ آگ میں اس کا ایک بال بھی بھیگا نہیں ہوتا، سبحان اللہ، ایک بال اس کا نہیں جلتا ہے، اس کی کسی اعضاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اس کے گھر والے، اس کے اعزاء اقربا پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، اس لکڑی نے نہ جانے کتنے لوگوں کو جلا کر کے خاک کر دیا، راکھ بنا دیا ہے، لیکن آج وہی آگ ہے، آج وہی لکڑی ہے، ایک بال بھی گاہ نہیں کر رہی ہے، جس میں کہ کسی اعضاء کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں گھر والے، اعزاء اقربا بھی پریشان ہیں اور اسے اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیتے ہیں پریشان ہو کر کے۔ جب گھر والے دریا میں پھینک کر کے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ کو خواب میں بشارت دیتے ہیں، جاؤ میرا ایک عقیدت مند، ایک مجھ سے محبت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے گھر والوں نے جلانا چاہا ہے، لیکن اس کے جسم کی کسی اعضاء کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، جاؤ اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہے، اسے دریا سے نکالو اور اسے غسل بھی دو اور اسے کفن بھی دو، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرا چاہنے والا ہے، جو میرا عقیدت ہے، جو میرا مرید ہے، وہ دنیا سے جائے گا، اس کا ایمان کے خاتمہ ہوگا اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، فیضان غوث اعظم زندہ باد، خاندان مصطفیٰ زندہ باد، مسلک آل احمد، زندہ باد، مسلک آل رسول، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غوث اعظم فرماتے ہیں پیران پیر دستگیر کہ جو میرا عقیدت مند ہے، جو میرا چاہنے والا ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ ایمان پر کامل نہ ہو جائے۔ پیارے مسلمان اسلام کے شہزاد، وہ اللہ پیارے پیر روشن ضمیر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن کسی مجبوری کی بنیاد پر، کسی لاچاری کی بنیاد پر ایمان کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ اللہ والے حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، نور الہی سے دیکھتا ہے۔ تو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باطن کو بھی جانتے تھے، اس کے پوشیدہ کو بھی جانتے تھے کہ میرا عقیدت مند ہے، لیکن مجبوری کی بنیاد پر اسے کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن پوشیدہ سے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب علی مقدس پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے انتقال کے بعد اس کے غسل کا بھی انتظام کیا ہے، اس کے کفن کا بھی انتظام کیا، اس کے جنازے کا بھی انتظام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان اللہ کے ولیوں کی کرامت تو ہوتی ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں حضور سرور کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شامل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک معجزہ ہے، ایک ہندو شاعر ہے دلو رام کوسری جس کا نام ہے، اسے بھی سرکار کو جہاں شہنشاہ طیبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت تھی، اور ایسی عقیدت و محبت تھی کہ نعت پاک لکھا کرتا تھا، اور نعت پاک
لیکن لکھنے کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسلام میں داخل ہو گیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عشق پیغمبری میں نہیں شبد مسلمان، عشق پیغمبری میں نہیں شبد مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد، سبحان اللہ، کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ تو پیارے مسلمانوں، ان اللہ کے ولیوں کی کرامت ظاہری کرامت نظر آتی ہے، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کرامت کے پس منظر میں کا موجنہ شامل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہم اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ایسے ہی راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی محبت کی آگ میں وہ اپنی کی بھٹی میں اپنے کو جلا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے تو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، آؤ حضرت حافظ شاہ جمال الدین جمال اولیاء کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کتنی معتبر ہوتی ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کہ اللہ والوں سے اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ بات کر لیں۔ حضرت حافظ جمال الدین جمال اولیاء ابھی حیات میں تھے، رامپور کی سرزمین تو ہندوستان ہی میں ہے، ایسا نہیں کہ وہ باہر ہے۔ ایک جگہ تراویح کے لیے کوئی حافظ قرآن نہیں ملا، چاند کی 29 تاریخ تھی، ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوا، شماس کے بغیر نام آ گیا تو تراویح تو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں محرم وغیرہ پڑھی جاتی ہے۔ پیش کرتے حضور، آج چاند کی 29 تاریخ ہے، کوئی حافظ قرآن نہیں ملا ہے، تراویح کیسے ہوگی؟ حضرت حافظ جمال الدین جمال اولیاء ارشاد فرماتے ہیں، امام صاحب قبلہ جائے اور جا کر کے آپ سو جائیں۔ لیکن امام صاحب کو فکر تھی کہ 29 تاریخ سے چاند ہو سکتا ہے، اس رات میں اصرار کیے جا رہے ہیں کہ چاند کی 29 تاریخ سے چاند ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حافظ جمال الدین اولیاء نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا اور تھوڑی دیر کی توقف فرما کر کے ارشاد فرمایا، امام صاحب قبلہ میں اتنی دیر سے کیا دیکھ رہا تھا؟ ارے یہی تو دیکھ رہا تھا کہ آج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ امام صاحب جائیں، آپ جا کر کے سو جائیں۔ پیارے مسلمان، اسلام کی شرح کو ظاہری سے بے کسا حاضرین امام صاحب گئے، عشاء کی نماز پڑھایا، چاند کی کہیں کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ امام صاحب کو تھوڑی سی سکون ہوا، قرار آیا، لیکن نماز عشاء پڑھانے کے بعد پھر پریشان ہوئے۔ آج تو چاند کی 29 تاریخ کی کام نکل گیا، لیکن کل چاند کی 30 تاریخ ہے، کل تو بغیر چاند دیکھے لوگ نماز میں تراویح پڑھنے آ جائیں گے مسجد میں۔ امام صاحب نماز لیا ہے، مکتب مدرسے میں کھوج لیا ہے، کہیں کوئی حافظ قرآن نہیں مل رہا ہے، انتظام فرما دیں آپ۔ پیارے مسلمانوں، حضرت حافظ جمال الدین جمال اولیاء ارشاد فرماتے، امام صاحب جائیں اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، جو سب سے پہلا آدمی ملے گا اسے پکڑ کے میری بارگاہ میں لے کر کے چلے جائیں۔ پیارے مسلمانوں، امام صاحب گئے، فجر کی نماز پڑھایا، نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ ایک پنڈت جی ہاتھ میں لوٹا، گھنٹی ہلائے چلے جا رہے ہیں۔ اب امام صاحب پریشان، اللہ کیا کروں؟ یہ پنڈت جی سے ملاقات ہو گئی میری، اب کروں کیا؟ حضرت حافظ جمال اولیاء نے، اللہ کے مقدس ولی نے کہا تھا، مسجد سے نکلنے کے بعد تو سب سے پہلا آدمی آپ کو ملے گا، اسے پکڑ کے میرے بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اب تو ان سے ملاقات ہو گئی ہے، لیکن پیارے مسلمانوں، ایمان پختہ کرو، عقیدہ پختہ کرو۔ اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے بارگاہوں میں، تمام پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی بارگاہوں سے۔ امام صاحب نے کہا اپنی طرف سے کچھ نہ کرو، تو حضرت جمال اولیاء نے کہا وہی کرو۔ امام صاحب نے آواز لگا دی اور پنڈت جی کا بات کرو، پنڈت جی مڑ کر کے دیکھا
کہا حضور فرمائے کیا بات ہے؟ کہا آپ کو حافظ جماعت اولیاء نے بلایا ہے۔ اب پنڈت جی کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو جانتا بھی نہیں، آپ کو تو میں جانتا ہوں، کہا کہ امام صاحب کو نماز پڑھاتے ہو مسجد میں، میں تو نہیں جانتا۔ لیکن حضرت امام صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پنڈت جی آپ نے پہچانو یا نہ پہچانو، آپ کو خوب پہچان رہے ہیں، آپ کو خوب جان رہے ہیں، آپ چلو ان کی بارگاہ میں۔ پنڈت جی نے کہا میں ہاتھ میں لوٹا دیے پانی لیے کہیں جا رہا تھا، مجھے وہاں سے ہو کر کے آنے دو۔ امام صاحب قبلہ نے کہا نہیں نہیں، پہلے چلو وہاں ان کی بارگاہ میں، اللہ کے مقدس ولی نے آپ کو بلایا ہے، آپ چلو ان کی بارگاہ میں۔ پیارے مسلمانوں، پنڈت جی چلے، امام صاحب بھی چلے، مقتدی حضرات بھی چلے، کہا چلو۔ حضرت حافظ جماعت اولیاء کی بارگاہ میں جیسے ہی پنڈت جی پہنچتے ہیں، حضرت حافظ جماعت اولیاء اللہ کے مقدس ولی دیکھ کر کے مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے پنڈت جی آ گئے ہو؟ کہاں آ گیا ہوں حضور، پاک و صاف ہو؟ بالکل پاک و صاف ہو، غسل کر کے آئے ہو؟ غسل کر کے آیا ہوں۔ اے پنڈت جی دیکھو انسان کو حافظ قرآن نہیں ملا ہے، لہذا قرآن سال تراویح تم ہی پڑھا دو۔ پیارے مسلمان اسلام کے شہزادوں، پنڈت نے کہا تھا اے اللہ کے مقدس ولی میں مسلمان نہیں ہوں، میں غیر مسلم ہوں، مجھے تو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے، میں تراویح کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ تو پیارے مسلمانوں، اللہ کے مقدس ولی حضرت حافظ جماعت اولیاء کو جلال آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اے پنڈت جی پڑھانا تیرا کام ہے اور پڑھانے کے لائق بنانا میرا کام ہے۔ خطیب بے مثال سید عتیق الرحمان صاحب قبلہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ پڑھانا تیرا کام ہے، پڑھانے کے لائق بنانا میرا کام ہے۔ اے پنڈت جی تراویح پڑھا دو، کوئی حافظ قرآن نہیں ملا ہے، اللہ کے مقدس ولی حضرت حافظ جمال الدین جمال اولیاء ارشاد فرماتے ہیں اے پنڈت جی بالکل پاک و صاف ہو، غسل کر کے آئے ہو، ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ پنڈت جی کہتے ہیں قریب آ گیا، ذرا میرے سینے سے سینہ سٹا دو، سٹا دیا، ذرا میرے نگاہوں سے نگاہیں ملا لو، نگاہیں ملا لیا، ذرا میرے بازو سے بازو ملا لو، بازو ملا لیا۔ جیسے ہی پنڈت نے بازوؤں کو بازو میں ملایا ہے، سینے سے سینہ سٹایا ہے، نگاہوں سے نگاہیں ملائی ہے، حضرت حافظ جمال الاولیاء ارشاد فرماتے ہیں اے پنڈت جی سنو، جیسے بچپن میں تم اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے، میری زبان کو ڈال کر کے اپنے منہ میں پینا شروع کر دو، تم ماں جیسے بچپن میں دودھ پیتے تھے ویسے ہی حضرت حافظ جمال اولیاء کی زبان کو ڈال کر کے اپنے منہ میں پینا شروع کیا ہے۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے، حضرت حافظ جمال اولیاء ارشاد فرماتے ہیں اے پنڈت جی کہاں پہنچ گئے ہو؟ کہتے ہیں 10 پارہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے پنڈت جی کہاں پہنچ گئے ہو؟ کہا 20 پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور کہتے ہیں میری زبان کو چھوڑ دو ورنہ سینہ پھٹ جائے گا، اب بہت تار نہ رہ گئی ہے۔ اور پنڈت جی بتا دو کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور 30 پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب شاعر نے بہت کیا تھا نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدل گئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ ان اللہ کے محبوب بندوں سے، ان آل رسول سے جب آپ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں گے، آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو آج ہمارے اوپر یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، پیارے مسلمانوں یہ پریشانیاں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تمام پریشانیاں ان کے توسل سے دور ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائے گی، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ اسی لیے قرآن اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام زندہ باد، قرآن پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔